ایک ملحد نے بڑا عجیب اعتراض کیا ہے کہ اگر کائنات کا ہر پتا خدا کے حکم سے ہلتا ہے تو پھر چور کو سزا دینے کے لیے عدالتی کیوں قائم ہے؟ کیا جج صاحب خدا کے فیصلے کو بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ تو ناظرین، یہ اعتراض بظاہر بڑا مضبوط لگتا ہے، لیکن حقیقت میں یہ ایک بہت بڑے مغالطے پر مبنی ہے۔ آئیے اس اعتراض کی حقیقت کو ذرا سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے اس اعتراض کو حل کرنے کے لیے خدا کے حکم کی دو اقسام کو سمجھنا ہوگا۔ فرسٹ، لا آف نیچر، جس کو حکم تکوینی کہتے ہیں۔ یہ کائنات کے مادی قوانین ہیں، جیسے آگ کا جلانا، پانی کا پیاس بجھانا، زمین سورج کے گرد گھومنا۔ ان قوانین میں انسان کو کوئی اختیار نہیں دیا گیا ہے۔ اینڈ سیکنڈ، مورل اور لیگل لاز، جس کو حکم تشریعی کہتے ہیں۔ یہ وہ اخلاقی اور قانونی احکامات ہیں جو خدا نے انسان کو دی ہیں، جیسے چوری نہ کرو، قتل نہ کرو۔ یہاں خدا نے انسان کو فری ول یعنی انتخاب کی آزادی دی ہے۔ فرض کرے ایک پروفیسر اپنے اسٹوڈنٹس کو کہتا ہے کہ تم چاہو تو نقل کرو، چاہو تو محنت کرو، لیکن یہ بات یاد رکھنا کہ نقل کرو گے تو فیل ہو جاؤ گے۔ اب اگر وہ اسٹوڈنٹ نقل کرتا ہے اور فیل ہو جاتا ہے تو کیا وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میں پروفیسر صاحب کے حکم سے فیل ہوا ہوں، اس لیے پروفیسر صاحب مجھ پر غصہ کیوں ہیں؟ بالکل بھی نہیں، کیونکہ پروفیسر صاحب نے اسے اختیار دیا تھا، اور فیل ہونا اس کے اپنی غلط انتخاب کا نتیجہ ہے۔ خدا کا نظام یہ ہے کہ اس نے انسان کو اچائی اور برائی کا اختیار دے کر دنیا میں بھیجا ہے۔ اب اگر ایک مجرم کسی معصوم پر ظلم کرتا ہے تو وہ خدا کے حکم تکوینی کا ناجائز فائدہ اٹھا کر خدا کے حکم تشریعی کو توڑ رہا ہوتا ہے۔ عدالت خدا کے معاملے میں مداخلت نہیں کرتی، بلکہ وہ خدا کی دی گئی اخلاقی قانون یعنی عدل کو نافذ کرنے کا ذریعہ ہے۔ عدالت کا کام انسان کے غلط انتخاب کا محاسبہ کرنا ہے۔ چلو اگر ہم مان لیں کہ سب کچھ خدا کے جبر سے ہو رہا ہے اور انسان کی کوئی ذمہ داری نہیں، تو پھر ایک ملحد کا اس نظام پر اعتراض کرنا بھی پہلے سے طے شدہ ہے، پھر وہ بحث کیوں کرتا ہے؟ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ خدا کائنات کو چلا رہا ہے، لیکن اس نے انسان کو اپنے فیصلوں کی آزادی دی ہے، اور جہاں آزادی ہوتی ہے وہاں جوابدہی کے لیے عدالت کا ہونا عین منطق اور انصاف ہے۔